لمبے سفر سے آئے ہو، پاؤں بھی زخمی ہے، ذرا سا بیٹھ جاؤ، زخم رسنا بند ہو جائے گا، پھر چلے جانا۔ وہ برف کی کچھ ڈلیاں ایک برتن میں ڈال کر لائی تھی۔ یہ زخم پر پھیرو گے تو خون تھم جائے گا۔ خاور کو کافی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے عورت کی ہدایت سے زخم پر برف کا ٹھنڈا پانی ڈالا اور پٹی لپیٹ لی۔ ذرا دیر بعد تکلیف کم ہو گئی اور زخم بھی رسنا بند ہو گیا۔ اب اس زخمی پاؤں سے کیسے چلو گے؟ پاؤں پر دباؤ پڑے گا تو خون پھر بہنے لگے گا۔ کانچ نکل گیا ہے، بس اب اڈے تک کسی طرح چلا ہی جاؤں گا۔ اتنے میں عورت نے آواز دی، بیگمہ ادھر آؤ، ایک کپ چائے کا بنا کر لا دو۔ چائے پینے سے ان کو آرام مل جائے گا۔ یہ ہماری ریشم کا بیگ پہنچانے آئے ہیں۔ سرور خان لانا بھول گیا تھا۔ اب بوڑھی عورت پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی اور چائے کا انتظار کرنے لگی۔ ذرا دیر میں وہی لڑکی جس نے دروازہ کھولا تھا چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھ کر لے آئی اور چارپائی پر ان دونوں کے درمیان رکھ کر چلی گئی۔ عورت کے انداز اور لڑکے کے رویے سے خاور نے سمجھ لیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کی ڈبی نکالنے کے بہانے نوٹوں کی موٹی سی گڈی نکال کر چارپائی پر رکھ دی۔ وہ اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی یہ اس کماش کے لوگ ہیں کہ جیسا انہیں اس وقت گمان ہوا تھا۔ نوٹوں کی گڈی دیکھ کر بڑھیا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے نہایت خوش اخلاقی سے سوال کیا، تم کون ہو بیٹا؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور سرور خان سے تمہاری کیا جان پہچان ہے؟ خاور نے بے نیازی سے جواب دیا، آنٹی جی وہ میرا پرانا واقف کار ہے، میں اس کا مال لے جاتا ہوں۔ بڑھیا نے مال کا کچھ اور ہی مطلب دیا، غالباً ویسا ہی مال جیسا کہ وہ آج لایا تھا۔ تبھی اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ قدرے خوش اخلاقی سے بولی، بیٹا کچھ کھاؤ پیو گے، ناشتہ کرو گے؟ صبح کا وقت ہے، ساری رات کا سفر کیا ہے، ناشتہ کر لو اور تھوڑا سا آرام بھی کر لو، گھڑی 2 گھڑی بعد چلے جانا۔ خاور بھی شاید یہی چاہتے تھے کہ گھڑی 2 گھڑی رک کر سرور خان کی حقیقت جان لیں۔ عورت ان کو اپنے کمرے میں لے گئی اور تخت پوش کی طرف اشارہ کر کے بولی، دم بھر لو، یہاں لیٹ جاؤ، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ خاور نے جان بوجھ کر نوٹوں کی گڈی صحن میں پڑی چارپائی سے نہیں اٹھائی۔ چند منٹ بعد لڑکی جو چائے کی ٹرے اٹھانے کو باہر گئی وہ گڈی بھی لے آئی۔ خاور کو دیکھ کر بولی، آپ یہ باہر بھول گئے تھے۔ خاور نے لاپرواہی سے نوٹ لے کر جیب میں ڈال دیے۔ بوڑھی عورت باہر چلی گئی۔ وہی لڑکی ناشتہ لے کر آئی اور قریب پڑی چھوٹی میز پر رکھ کر بولی، ناشتہ کر لیں۔ تبھی خاور نے کہا، تم بھی بیٹھو۔ وہ بلا چونو چرا پاس پڑی تپائی پر ٹک گئی، لیکن اس بار اس کا تاثر خوشگوار نہ تھا، جیسے بادل نخواستہ بیٹھ گئی ہو۔ صبح سے وہ بڑھیا کے حکم سے ہی چائے اور پانی وغیرہ دے کر گئی تھی۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی لیکن ملول تھی، شکل پر ناگواری کا احساس تھا، ماتھے پر بل پڑا ہوا تھا۔ خاور اس نگری کی ریت جانتے تھے۔ رکھائی سے سلام کا جواب دینے والی بڑھیا جو تھی، وہ اب نہایت خوش اخلاقی سے آؤ بھگت کر رہی تھی اور اب اس لڑکی کے انداز بیگانگی سے خاور کو کوفت ہونے لگی تھی۔ انہوں نے بڑھیا سے کہا، تمہاری لڑکی خوش اخلاق معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر لڑکی اٹھ کر چلی گئی، اس بے تہذیب کا طور طریقہ ابھی تک درست نہیں ہوا ہے۔ آداب سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، دراصل نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ سر جھکا کر اور منہ لٹکا کر چپ رہ گئی۔ اور وہ دوسری بچی جو ابھی سرور خان کے ساتھ آئی تھی، اس کا آج اس شہر میں پہلا دن ہے، سفر سے تھکی آئی تھی، آتے ہی سو گئی ہے۔ ہاں بچی ہے، آرام کرنے دو، ٹرک میں سفر کرنے سے بے آرامی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بڑھیا سمجھ رہی تھی خاور سرور خان کا ہی آدمی ہے جو اس کا مال لاتا لے جاتا ہے، اس کے دھندے سے واقف ہے۔ حالانکہ خاور کو یہاں آ کر علم ہوا تھا کہ اس کے کالے کرتوت کیا ہیں، اور وہ واقف تھا بھی کب۔ انہوں نے تو امان خان کے کہنے سے ان لوگوں کو اپنے ٹرک پر بٹھا لیا تھا۔ خاور نے تقریباً آدھ گھنٹے آرام کیا۔ اس دوران ان کی آنکھ لگ گئی اور جب ان کی آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ ٹائم کافی گزر چکا ہے۔ ٹرک اڈے پر کھڑا تھا۔ جلدی سے چپل پاؤں میں ڈال کر چلنے کو اٹھے تو بڑھیا آ گئی۔ کیا چل دیے؟ جی ہاں، بہت وقت ہو گیا ہے، پاؤں کا درد بھی مدھم ہو چکا ہے، اب چلوں گا۔ جوں ہی خاور کمرے سے نکلے، بڑھیا بھی ساتھ دروازے تک آئی۔
اس کے پیچھے بیگمہ تھی جو اب بنی سوری عمدہ لباس پہنے تھی، دلہن سی لگ رہی تھی۔ وہ بے حد دلکش تھی کہ خاور کے دل میں اتر گئی۔ دوبارہ ضرور آنا، کب آؤ گے؟ بڑی بی نے اپنائیت سے کہا تو خاور نے جواب دیا، جب ادھر سے گزرنا ہوا آ جاؤں گا۔ تابھی لڑکی پر نظر ڈالی، 16 سنگھار کیے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، لیکن اس کی مسکراہٹ زبردستی کی تھی، مصنوعی مسکراہٹ، جیسے وہ کوئی خفیہ سا پیغام دے رہی تھی، خاموشی کی زبان میں سمجھا رہی تھی کہ میں وہ نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ میں مجبور ہوں اور حالات کے جال میں پھنسی ہوئی ہوں، حالات کے رحم و کرم پر ہوں، میری خبر لینے دوبارہ ضرور آنا۔ گھر آ کر خاور نے ہر بات مجھے بتا دی اور بولے، نازیہ کوئی ایسی بات اس لڑکی میں ضرور تھی جو رحم کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر تم اجازت دو تو ایک بار اور وہاں جا کر حالات جاننے کی کوشش کروں۔ میں نے کہا، کوئی بیوی اس کی اجازت نہیں دے سکتی، مگر میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ ہماری نئی شادی ہوئی ہے، سو جیون ساتھی کو آزمانا بھی تو چاہیے۔ بولے، تم سے محبت ہے تبھی سب کچھ بتایا ہے، نہ بتاتا تو بھی تمہیں کیا معلوم ہوتا؟ مرد باہر جا کر جو کریں، بیوی تو گھر کی چار دیواری میں وفا کی دیوی ہوتی ہے، اسے کیا خبر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن میں ایسا مرد نہیں ہوں۔ 2 ہفتے بعد ایک روز ملتان اڈے پر سے ٹرک کھڑا کیا تو گھر جانے سے پہلے خیال آیا بیگمہ کو دیکھنا چاہیے۔ قدم خود بخود اس گلی کی طرف چل پڑے۔ خاور نے اسی وقت دروازے پر دستک دی۔ ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا جو ان کی ملازمہ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کمرے میں لا بٹھایا، پھر بڑی بی برآمد ہوئیں اور دیکھتے ہی ان کی باچھیں کھل گئیں۔ آؤ بیٹا، صدا آؤ، تمہارا کب سے انتظار تھا۔ خاور نے تابھی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر بڑھیا کے ہاتھوں میں تھما دی، اسے رکھیے گا۔